Kita mereka bicara jadi kurban apa yang nak zuruk polisi dan serta ni سرکاری مرحوم کے حق درجات کی بلندی کا سبب بنائے. میرے استاد محترم علامہ سید غزنوی صاحب، دیگر علماء کرام، قاری گل صاحب، حفاظ کرام اور جتنے احباب تشریف فرما ہیں، حاضرین و سامعین، کیونکہ وقت کی نزاکت ہے اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چودھری پہلوان صاحب کا تعلق تجارت اور تاجر برادری سے ہے اور یہاں پر تشریف فرما بہت سے لوگ تاجر برادری کے ہوں گے اور چونکہ وہ کام کاج کے مصروف لوگ ہیں، اس لیے میں وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن صرف 2-4 منٹ کی حاضری ہوگی. آپ کی توجہ میری طرف رہے تاکہ یہ مقصد حاضری بن جائے اور ہم سب کی حاضری مالک کی بارگاہ میں قبول ہو. کیونکہ یہ صدقہ کی اور اصال ثواب کی محفل ہے اور میں صرف چند باتیں عرض کروں گا. اسلام نے صدقہ و خیرات کی وافر اور کثیر مقدار میں ایسی آیات اور احادیث موجود ہیں جن سے صدقہ و خیرات کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے اور مسلمان کی زندگی کو جوڑا گیا ہے صدقہ و خیرات کرنے کے جذبے کے ساتھ. اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الصدقہ ہے جو ان لوگوں کے لیے رب نے مختص کیا ہوا ہے جو اس کی راہ پر خرچ کرتے رہتے ہیں. اس لیے اور صدقہ کا اسلامی تصور صرف مال سے خرچ کرنے کے ساتھ بھی نہیں جوڑا گیا. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مال والے لوگ تو مال دے کر صدقے کا اجر کما لیتے ہیں، آقا ہم غریب ہیں، ہمارے لیے صدقہ کا کیا طریقہ ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ، صرف مال دینے سے ہی صدقہ نہیں ہے، تم نے اگر سبحان اللہ کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے، تم نے اگر الحمدللہ کہہ دیا یہ بھی صدقہ ہے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تم نے اگر تمیت العزائی عن الطریق صدقۃ، اگر راستے سے تکلیف کے چیز ہٹا دی، جتنا مال خرچ کرنے والے کو اجر رب دیتا ہے اتنا تمہیں راستے سے کانٹا اٹھانے پہ رب اجر عطا کرتا ہے. حضور نے جس ریاست کی بنیاد رکھی وہ فلاحی ریاست تھی، اس میں پیدا ہونے والے لوگوں کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا اور وہ صدقہ و خیرات کر کے اپنی نیکیاں جمع کرتے تھے. لیکن آج ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں. آپ نے ابھی سنا ہے اور یہ بہت چند دن پہلے کی بات ہے کہ برف باری کی وجہ سے موسم خراب ہوا اور خراب موسم میں لوگ پھنس گئے اور موقع سے فائدے اٹھانے والے مسلمانوں نے کمروں کے کرائے بڑھا دیے. موقع سے فائدہ اٹھانے والے جس قوم کو نبی نے لمحہ لمحہ صدقہ و خیرات کی فکر سے سرشار کیا تھا، آج وہ قوم مفاد پرست بن گئی ہے اور اس
اس زمانے میں جب مظلوم اور مجبور لوگوں سے گاڑی کو دھکا لگانے کے بھی پیسے لوگوں نے وصول کیے. لوگوں جب معاشرہ اتنا گر چکے کہ وہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا معاشرہ بن جائے کہ وہ قوم اور معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرتا. میرے نبی نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اس معاشرے کی رگوں رگوں میں انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنے کا جذبہ تھا، جس میں یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے راستے سے پتھر اٹھا دیا تو صدقے کا اجر ملے گا، کانٹا اٹھا دیا صدقے کا اجر ملے گا، کسی کو بسم اللہ کر کے پانی پلا دیا تو صدقے کا اجر ملے گا. جس نبی نے اس ایک عظیم معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، آج ہم مسلمان طرح طرح سے معاشرے میں پیچھے کھڑے ہیں. اس لیے پیچھے کھڑے ہیں کہ ہمارے اندر مفاد پرستی عام ہو گئی ہے، ہمیں حرص و لالچ نے گھیر لیا ہے. مولا علی سے کسی نے پوچھا علی بندہ ذلیل کب ہوتا ہے؟ مولا علی نے کہا بندہ اس وقت ذلیل ہوتا ہے جب اس میں لالچ عام ہو جاتی ہے. جس قوم میں جس معاشرے میں صدقہ و خیرات کی فکر ختم ہو جاتی ہے وہ معاشرہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ختم اخوا دینا اور محفل سجا دینا یہ صرف دین مکمل نہیں ہوتا، بلکہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ہمیں نیکیوں کی تلاش میں رہنا چاہیے اور ہر لمحہ مومن کی زندگی نیکیوں سے بھری ہو تاکہ جب انسان دنیا سے جائے تو اس کی تجوری نیکیوں سے بھری ہو. اس لیے ہر لمحہ کوشش کیا کریں کہ صرف ہم نے ختم اخوا دیا، محفل سجا دی، ہم نے بخشش کے جمع کر دیے خزانے، ایسا نہیں ہے. ایک ایک لمحہ مومن کا نیکیوں سے عبارت ہونا چاہیے اور جب ایسا معاشرہ بنے گا وہی دنیا میں ترقی کریں گے. وہی مسلمان تھے، ایک زمانہ تھا جب مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینہ کے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم سے تھے. آگے بھی مسلمان مدینہ کی سرزمین میں کوئی امیر نہیں تھے، لیکن جب گئے تو انہوں نے اپنے دروازے کھول دیے، کہا ایک کمرہ ہمارا ہے ایک کمرہ تمہارا. جب مسلمانوں ہماری زندگی اثار و قربانی سے عبارت ہے. یہ صدقات و خیرات کی محفلیں ہمیں صرف دعا کی حد تک محدود نہیں کرتی، بلکہ ہماری زندگی میں صدقات و خیرات کا جذبہ ہونا چاہیے. ہمیں خوشی ہونی چاہیے. حضور نے فرمایا صدقہ دینے والے کو اللہ اتنا جلدی قبول کرتا ہے کہ جتنا کسی اور نیکی کو قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ جب آپ مجبور کی مدد کریں گے اس کا دل خوش ہوگا، عرش والا خوش ہوگا. اس لیے میں آپ جملہ دوستوں بزرگوں سے بس یہاں بات ختم کروں گا کہ اس صدقہ کی محفل کو محفوظ نہ رکھا جائے. ہر آدمی اپنے مال اور دولت سے صدقہ و خیرات کو کرنے کے اور معاشرے کو عزت بخشے تاکہ ہمارا معاشرہ مجبوری اور مظلومی سے نکل کر ایک فلاحی معاشرہ بنے اور ہم عزت اور سربلندی کی زندگی گزار سکیں. یہ میں نے چند چھوٹے پھوٹے کلمات عرض کیے. ممکن ہے وقت زیادہ ہو چکا ہے لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، میرے رسول نے ارشاد فرمایا افضل الصدقات یخذ المقل الی فقیر فی سر. میرے رسول نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپ کے ادا کرو اور اپنی حلال کمائی سے ادا کرو. اور افضل ترین شکل یہ ہے کہ جس کی تشہیر نہ ہو اور آپ چپکے سے کسی غریب کی مدد کر دیں. میں اکثر سوشل میڈیا والوں کے اور جو ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو میں پسند نہیں کرتا کہ بولی لگا کر اور ویڈیو کلپ بنا کر غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. صدقہ کی سب سے بہترین شکل یہ ہے، میرے رسول نے ارشاد فرمایا جو چھپ کے ادا کیا جائے، دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، وہ صدقے کی سب سے بہترین شکل ہے. یہ صورت اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم سب لوگ یہ بات سمجھیں تشکیل اور شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جب انسان زندگی گزارے گا تو مسلمان بھی ترقی کریں گے، مسلمان معاشروں میں امن آئے گا اور پورا ملک اور ملت کے لیے بہتری ہوگی. آج کی یہ مثال ثواب کی جو محفل ہے کلوان صاحب کے لیے ہے. ہمارے تعلقات کلوان صاحب سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، ہمارے والد صاحب سے بھی پہلے کے عرصے کے. یہ گھر ہے، یہ ساری زندگی انہوں نے
کاروبار میں گزاری، اپنی محنت میں گزاری۔ میرے کریم آقا کا دین آپ دیکھیں اور محنت کرنے والے لوگ پسندیدہ لوگ ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، سرکار نے ان ہاتھوں کو چوما اور فرمایا القاسم و حبیب اللہ، جو ہاتھوں سے محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ حلال رزق کمانے والے ہیں، جتنے لوگ جائز منافع لے کر کاروبار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو پسند لوگ ہیں۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، عادل انسان کو، عادل تاجر کو اللہ سایہ عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 8 لوگوں کو اللہ سایہ عطا فرمائے گا، ان میں وہ شخص بھی شامل ہوگا جس نے انصاف سے تجارت کی ہوگی، اللہ اس کو بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ میں جتنے لوگ ہیں، جب سارا معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب ہر بندہ ایک انسانی ہمدردی لے کر اپنی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، پھر لوگ آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ اچھے ہوتے ہیں، معاشرہ اچھا ہوتا ہے اور بہتری آتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرماتے ہوئے پہلوان صاحب کے گناہوں کی بخشش فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے۔ درود و سلام مصطفی